ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دو طرح کی ہے۔ ایک تو گناہ کر رہے، نافرمانی اللہ کی ہے، اور ایک یہ کہ جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کرے، یہ بھی نافرمانی۔ گناہ کی جو نافرمانی ہوتی ہے اس میں گناہ کرنے والا کبھی نہ کبھی اس کو خیال اور احساس ہوتا ہے کہ ہم نافرمان ہیں، اور ایسے شخص کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، کیونکہ جب مریض اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہا ہے اور احساس ہے کہ ہمارے اندر مرض ہے، تو ایک نہ ایک دن تو پھر توجہ اس کو اپنی اصلاح کی ہو جاتی ہے، پرہیز کرے گا، دوا کرے گا، ہو جائے گا۔ ایسی گناہ چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں جب آدمی کرتا ہے، چاہے وہ کسی وجہ سے ہو رہا ہو، ایک نہ ایک دن اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یار غلط کام ہو رہا ہے، توبہ کر لو، چھوڑ دو اس گناہ۔ لیکن رسم و رواج کو جو دین سمجھ کے کر رہا، علماء نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم اسے دین سمجھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ دین سے آدمی کی محبت، آدمی کا تعلق ہوتا ہے، تو کیوں چھوڑنے لگے گا؟ اسی لیے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہو پاتی۔ گناہ کرنا یہ بھی جرم ہے، اور بدعت میں مبتلا ہونا یہ بھی جرم ہے، لیکن دونوں جرموں میں فرق ہے۔ گناہ کرنے والا کم مجرم ہے، اور یہ بہت بڑا مجرم ہے جو دین میں رسم و رواج کو داخل کر کے اور دین سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو بہت بڑا جرم ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے آ کر کے سلام کسی کا پہنچایا، فلاں نے آپ کو سلام کہا، تو فرمایا کہ اس کا سلام مت پہنچاؤ، نہ میرا جواب دو اس کو جا کر کے، اس لیے کہ وہ فلاں جو دین کا کام نہیں اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے سلام کیا جائے، کلام کیا جائے اور اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ سلام کرنا اور جواب دینا مومن کا ایک حق ہے، لیکن وہ بھی اس لائق نہیں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ ہم لوگ کا عمل تو کرتے ہیں، لیکن عمل کرنے سے پہلے نہ علماء سے پوچھ پاتے ہیں، نہ خود کتابوں کو دیکھ پاتے ہیں، نہ دین والوں سے تعلق کی پوچھ لیں کہ یہ کام ہے کیسا، کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، حالانکہ انتہائی درجے کا جرم ہے یہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا وہ کام بھی مردود ہے اور وہ کام کرنے والا بھی مردود ہے جو رسم و رواج کو دین سمجھ کے کرنا۔ ایسے کام میں تعاون کر دینا، ایسے کام میں چندہ دے دینا، ایسے کاموں میں بھیڑ بڑھا دینا، ایسے کاموں کی کسی طرح حمایت کر دینا، یہ سب اللہ کو انتہائی درجے کا ناگوار کہ وہ اصلاً اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے کہ اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو دے دیا ہے۔ اب ہم اس طریقے میں تبدیلی کر دیں، بدلاؤ لے آئیں، کچھ بڑھا دیں، کچھ گھٹا دیں، تو یہ اللہ ہی کا تو مقابلہ ہوگا اس میں۔ سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر حلوہ کھانا ہے، ظاہر شریعت نے جائز رکھا ہے، جی چاہے کھاؤ، نہ جی چاہے نہ کھاؤ، ختم قصہ۔
لیکن اب ہم حلوے کے بارے میں سوچیں کہ صاحب فلاں دن اس کا پکانا کھانا کھلانا ثواب ہے اور یہ دین کی بات ہے، اب آ گئی بات اس کی۔ ایک تو یہ کہ ہمارا جی چاہ رہا کھانے کا، ٹھیک ہے آپ پورے سال کھاتے رہو، کون تمہیں منع کر رہا ہے، کھاؤ تو، لیکن اب وہ فلاں مہینے میں اور فلاں دن اس طریقے کا پکنا یہ ایک عبادت اب آپ کر، یہ جرم ہو جائے گا اس کا۔ اس لیے دین کا معاملہ انتہائی نازک ہے۔ دین کے نام پر اور دین کے تعلق سے کوئی کام کیا جائے، اس کی بنیاد یا تو قرآن بنے گی یا حدیث بنے گی یا صحابہ جو اس کو دیکھنے والے، تیسرا کوئی نہیں اس میں۔ تو اس لیے گناہ کرنے والا وہ بھی مجرم ہے اور رسم و رواج کو دین سمجھنے والا وہ بھی مجرم ہے، لیکن دونوں کے جرموں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ گناہ کرنے والا جو ہے وہ گناہ تو کر رہا ہے، اندر سے دل اور ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ تو غلط کام کر رہا ہے، لیکن رسم و رواج کو دین سمجھ رہا ہے جو، اس کا ضمیر نہ ملامت کرے گا نہ اس کو توبہ کی توفیق ملے گی، کیونکہ تو ہم تو دین سمجھ کے کر رہے ہیں اس کو۔ اور کسی چیز کو دین سمجھ کر کرنا یہ در پردہ اللہ کا مقابلہ ہے کہ آپ نے ایک طریقہ دیا اور ایک ہمارا طریقہ بھی ہے۔ جیسے لفافہ گورنمنٹ کا 500 کا ملتا ہے، 5 روپے کا ملتا ہے وہ، اور ایک ہم اپنا لفافہ بنا لیں 500 کے 2-3 نوٹ لگا کر کے، تو یہ جرم ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ہمارا لفافہ قیمتی ہے، اس میں 500 کے 3 نوٹ لگ گئے ہیں، اور اس کا تو کاغذ اتنا قیمتی بھی نہیں، لیکن یہ جو ہے یہ گورنمنٹ کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں کہ لوگ تمہارا لوگ ہمارا بھی ہے۔ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کا مقابلہ کرنا اپنے آپ کو خطرے کی دعوت دے دینا، یہ تو ہلکا معاملہ، اللہ کا مقابلہ کرنا تو انتہائی خطرناک چیز۔ فرمایا کہ بعض اکابر نے ایسے شخص کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے کہ اللہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ جب اس کو دفن کرنے میں قبلہ رو کیا جائے تو اس نے ہمارا مقابلہ کیا، جیسے ہٹا دو اس کو، ہٹا دیتے ہیں اس کو۔ اس لیے بھائی دین کے نام پر روٹی سیک لینا، دنیا بنا لینا، خواہش پوری کر لینا اور کچھ چیز کو جاری، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا الگ الگ گناہ مجموعی اس کے کھاتے میں جائے گا کہ تم نے اتنا غلط کام کر کے آ گئے تم یہاں پر۔ اس لیے ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اس معاملے میں محتاط۔ ارے بھائی کوئی آدمی، کوئی اجنبی آدمی کوئی ہمیں کوئی چیز کھانے کو دے، ہم تیار نہیں ہوتے جب تک چھان بین نہ کر لیں ہے کیا، یہ ہمیں دیکھا ہے قرآن، اس لیے خطرہ لگا کہیں زہر نہ ہو، یہ معلومات جان چلی گئی ہماری، ٹھیک۔ تو جان بچانے کے لیے تو ہم اپنے آپ کو احتیاط بھی کیے ہوئے، اور یہاں دین برباد ہو رہا بس چل دی اٹھا کر کے ہم نہیں۔ اس لیے دین کے نام پر کوئی کام ہو، جیسے کل ابھی 12 تاریخ گزری ہے، اس میں جو کچھ بھی ہو رہا سوائے جذباتیت کے اور سوائے اس کے کہ بس تھوڑا سا وہ ہو جائے، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس لیے ان سب چیزوں میں محتاط رہنا چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں حرج ہی کیا، بعض لوگ کہتے ہیں حرج ہی کیا صاحب، اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو حرج کیا ہے؟ تو ارے بھائی حرج تو اتنا بڑا ہے کہ اگر سوچ لے آدمی اللہ کی ناراضگی، پیغمبر کی ناراضگی، ان کی مخالفت ہو رہی ہے، کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہوگی۔ ایک مومن کے لیے تو ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہم تو غلام ہیں، غلام کا تو کام ہے جو آقا کہے گا وہ کریں گے، اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کریں گے ہم اس کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ لکھا ہے، آپ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک درخت لگا ہوا ہے، لوگ وہاں بار بار جا رہے ہیں، بھیڑ لگ رہی، پوچھا کیا ہے یہ؟ تو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے، لہذا تبرک، نماز پڑھ رہا کوئی کچھ کر رہا، کوئی کچھ کر رہا۔ حضرت عمر کی نظر بہت گہری تھی اور بہت دور کی، اس کو کٹوا دی بالکل آپ نے، کہا یہ توحید کے منافی عمل ہے، یہ وقت آ جائے گا کہ لوگ یہاں اپنی حاجات آگے پوری کریں گے کہ یہاں سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، دروازہ بدعت کا کھل جائے گا، شرک کا، ختم کر دیا اس کو۔ اتنا صحابہ کرام معاملے میں حساس، اتنے ہی زیادہ بے حس ہم ہو گئے۔ نبی پاک نے
ایمانی حس بیدار کی تھی ہماری، اور یہ امت جو ایمانی حس پیدا کرنا جس کا کام تھا، یہ بے حسی میں مبتلا ہوئی آ کر کے، اور وہ ساری چیزیں جو آپ نے ختم کی ہیں اور خلفائے راشدین اپنے زمانے میں بڑی گہری طور پر نظر کی ہے، وہ سب دھیرے 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 ایک سازش کہ امت کا رشتہ دین سے کمزور پڑ جائے، آپ سے اس کا تعلق ختم ہو جائے، اور دین چند خرافاتوں کا نام ہو جائے، یہ سب دین کے نام سے شروع ہو گئے۔ اور ہم ہیں، کیا حرج ہے بھائی، بریانی پک رہی ہے، اگر چندہ ہم دے دیں گے تو کیا حرج ہو جائے گا، اس میں چاول دے دیں، مسالہ دے دیں، کچھ ثواب ہی ملے گا؟ جی ثواب نہیں ملے گا، یہ تو آنکھیں بند ہوں گی تو پتہ چلے گا کیا ملے گا، وہاں جا کے پوچھیں گے تو آخر کہ تم نے یہ رقم کہاں لگائی، اول تو کچھ نہیں کمایا کہاں سے تم، اگر نمبر 2 کی کمائی وہی مار کے لیے کافی ہو گئی، اور پھر ہماری کمائی اگر دین کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آ رہی تو اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہمارے سر آ کر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری ظاہر کی ہے ایسے شخص سے جو اس طرح کا کام کرے، اس کے برخلاف کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت اور آپ کا طریقہ اگر ہم سے زندہ ہو جائے اور لوگ اس پر چلنے لگ جائیں اور پھیل جائے تو فرمائے 100 شہیدوں کا تم کو ثواب دے دیں گے، اس لیے کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کر رہا ہے اس وقت سے۔ لیکن اس زندہ کرنے کا بہرحال محنت، مشقت، لان تان تو کریں گے، لیکن اس کو برداشت کر لے جائے کام بنے گا۔ اسی ہردوئی میں حضرت والا اور ان کے رفقا نے جو محنتیں کی ہیں، اپنا پسینہ بہایا ہے، اور جناب والا رات دن ایک کر دیا ہے کہ یہ پورا علاقہ سنتوں سے جگمگا جائے۔ آج ہم لوگ اس قدر بے حسی پہ آ گئے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو تکلیف تک نہیں ہو رہی، کم سے کم درجے کی بات تکلیف ہو، ٹھیک ہے، ہم اتنا نہیں ہمت جٹا سکتے ہیں کہ اس کو روک پائیں، اپنے کو علیحدہ تو کر ہی سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ایسا چلو ہم نے جا رہے ہیں، بچے کو بھیج دو، بچے کا بھیجنا ہمارا شریک ہونا ہے اس کے اندر۔ ہم مروت میں جناب والا چندہ دے رہے ہیں کہ نہیں دیں گے تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہمیں مروت رہ گئی اور وہ ایک سنت جو ہے وہ مٹ رہی ہے، اور ہم مجرم ہو جائیں گے اس کے اندر۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو اللہ پاک دین کا شعور نصیب فرما دے، احساس نصیب فرما دے۔ دیکھیے بدبو والی کوئی چیز آئے نا تو بدبو کا احساس ہوتا ہے، اس لیے کہ ہماری حس بالکل ٹھیک ہے، لیکن رسم و رواج آئے اور ہمارے ذرہ برابر کوئی احساس نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ ضمیر مردہ ہے اندر سے، ہمارا بات گڑبڑا رہی اس کے اندر۔ ایک روایت تو صاف فرمایا کہ برائی کو دیکھ کر اگر احساس نہیں ہو رہا ہے، بس خطرہ ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں، کیونکہ زندگی کی علامت ہی ہے کہ جو چیز تکلیف دہ ہو تکلیف محسوس ہونا چاہیے، اسی طرح ایمانی زندگی کی علامت تکلیف دہ چیز کا آئے احساس ہونا چاہیے ایک دم۔ حضرت والا کو دیکھا، اخیر دن تھا، وہ قادیانیت کے بارے میں حضرت کو معلوم ہوا، ایک دم جیسے بس یعنی ان کا بس چلتا تو شاید خود ہی چلے جاتے اٹھ کر کے۔ ہم لوگوں کو بلایا، توجہ دلائی، ایک دم تڑپ گئے کہ ابھی تو محنتیں کی ہیں اور سامنے ہی سب شروع ہو گیا سارا کام یہ۔ اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب لوگوں کو خود بھی صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی صحیح دین پر بلانے کی، جمانے کی، دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی کچھ نہیں، گھر والوں کو تو بتا ہی سکتا ہے، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، ان کو روک سکتے ہیں، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ اپنے دوست صاحباب سے کہہ ہی سکتے ہیں، اور سر دنیا کی ساری باتیں ہوتی کیا یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس کے اندر؟ بس آج جو بات توجہ دلانے کی، اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے کہ سنتوں کو زندہ کرے، چاہے اپنی زندگی میں بھی، گھر والوں میں بھی، اور یہ بھی ذمہ داریوں میں ہے کہ خلاف سنت جو چیزیں ہو رہی ہیں، کم سے کم دل روتا رہے، اٹھتا رہے، کیا ہو رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے ہم سوچتے ہیں یار کچھ ہوگا تو تعلق خراب ہو جائے گا، بول چال بند ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا ہمارا،